مل کر کہہ رہے ہیں ہم دونوں لڑیں گے تمہارے خلاف۔ امریکہ نے ہمارے خلاف کیا لڑنا؟ یہ امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ غیر کبھی نہیں کچھ کیا کرتے جب تک اپنوں میں تباہی نہ پھیل جائے۔ ہمارے بازار سود سے بھر گئے، بددیانتی سے بھر گئے، خیانت سے بھر گئے، وعدہ خلافی سے بھر گئے، ہیرا پھیری سے بھر گئے، دفتر رشوت اور ظلم و ستم سے بھر گئے۔ تو میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا تو چپڑاسی بھی اللہ کا نام فرما، ریڑھی چلانے والا اللہ کا نام فرما۔ ہمارا طرز زندگی وہ نہیں جو اللہ ہم سے ہماری ترجیحات میں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ راضی ہو کر ہمیں پوری دنیا دے دے ہم شکر ادا کریں، وہ راضی ہو کر سب کچھ لے لے ہم شکر ادا کریں، ہم صبر کریں۔ ہماری ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے۔ ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہم آخرت کو پہلے سوچتے ہیں، دنیا کو بعد میں سوچتے ہیں۔ چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، تقدیم و تاخیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے، آگے پیچھے کرنے کا ہے۔ عبد الملک، ولید، سلیمان، یہ تین بادشاہ اوپر نیچے بنو امیہ کے تخت پر بیٹھے، اور مسلمانوں میں بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے کوئی نہیں کر سکا۔ ایسی حکمرانی کر کے دکھا گیا 90 سال۔ اسی تخت پہ عمر بیٹھا ہے بن عبدالعزیز، عبد الملک کا بھتیجا سگا، ولید سلیمان کا چچا زاد بھائی۔ عبد الملک نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ولید نے کی اپنی مرضی کی، سلیمان نے کی اپنی مرضی کی۔ عمر کے ہاتھ میں حکومت آئی، ہٹی نہیں ہے تمہاری ذرا چھوٹی سی کوئی مل فیکٹری نہیں ہے، 3 بر اعظم کی سلطنت ہے، کشمیر تک ان کی حکومت تھی، اور یہ سارا علاقہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے نیچے آتا ہے۔ سینیگال چوڑ تک، کاشغر تک، استنبول تک وہ شخص حکمران ہے، اور 3 بادشاہ اس پر حکمران گزرے ہیں جنہوں نے من مانی کی ہے۔ ایک آیا تو اس نے پہلا خطبہ دیا، لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے، مجھے اللہ نے دے دی ہے، اب میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اب میری انتہا میرا اللہ ہے۔ 21 برس حکومت کی عبد الملک نے، 10 برس ولید نے، کوئی 2.5 سال سلیمان نے، اور 2.25 سال عمر بن عبدالعزیز۔ یہ 3 آدمی جب مرے ہیں تو ان کو قبر میں اتارنے والا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب یہ مرنے لگے ہیں تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگے میں نے اپنے پیش رو 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی۔ یہ عبد الملک واحد خلیفہ ہے جس کے 4 بیٹے اسلامی تاریخ میں بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، ولید، سلیمان، بیچ میں عمر بھتیجے، پھر یزید اور ہشام 4۔ اس ریکارڈ کو آ کے توڑا پھر یہ موجودہ عبدالعزیز کی اولاد نے کہ اس کا 5واں بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، اور اب یہ عبداللہ۔ یہ کوئی 1300 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے حکمران بن گئے ہیں۔ کہنے کہ جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو تینوں کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے اور قبلے سے یوں ہٹے پڑے۔ قبلے سے تو شرابی کبابی کا چہرہ نہیں ہٹا ہوتا۔ ہم فکس کرتے ہیں، جب میت سرد ہو جاتی تو اس کے اعضاء فکس ہو جاتے، تو پہلا کام ہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں منہ کر دیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کہ جب میں نے عبد الملک کی گرہ کھولی، عبد الملک سرخ رنگ کا، یہ جگہ اس کی سرخ تھی، ایسے چمکتی، تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ یوں اور رنگ کالا۔ ولید سانولا تھا، پکا رنگ تھا، لیکن چہرہ سیاہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہوا۔
سلیمان اتنا خوبصورت تھا کہ بنو امیہ میں ایسا خوبصورت کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ اس کا تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کو جب قبر میں اتارنے لگے تو اس کا جسم ایسے ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹو زندہ نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ یہ 3 آدمی جو تھے، میں ان کے لیے 1300 سال کے بعد قسم کھاتا ہوں، یہ زانی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ موسیقی نہیں سنتے تھے، یہ سود نہیں کھاتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں پر حکومت کی اور ان کی ہڈیوں سے اقتدار کا محل بنایا، ان کے خون کا انہوں نے گارا بنایا۔ 2 آدمی سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے محشر کے میدان میں، ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا، کہ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سب سے شدید عذاب ان کو ہے جو میدان معاشر میں، ایک قاتل، ایک سود خور۔ توبہ پر تو ہر شے معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر ہر شے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی توبہ کیے بغیر یوں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تم ہوٹل میں روٹی کھانے جاتے ہو، ایک وقت کا بل اتنا دے کے آتے ہو کہ غریبوں کا پورا مہینہ اس پہ گزر جاتا ہے۔ ایک جگہ میری دعوت تھی کھانے پر، تو میرا ایک شاگرد میرے ساتھ تھا، تو کھانے کے بعد جو ادھر بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی جتنا یہ کھانے پہ خرچ ہوا ہے اتنا میرا پورا مہینہ اس پہ گزر سکتا۔ جب غریب کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کہ کافر ہونا اس کا معاملہ آخرت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو انہیں کھانا رکھا تو اس نے نوالا توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی، تو انہیں آگے سے ایسے روٹی اٹھا، میں نہ ماننے والے کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ ابھی دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گیا اور ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم مہمان منکر میرا تھا، روٹی تو نے بند کر دی، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی تھی، تو نے کیوں بند کی؟ اسے واپس بلاؤ، اسے روٹی کھلا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان۔ تو جب آدمی قتل کرتا ہے تو جان کا ضیاع ہے، جب سود پہ آتا ہے تو مال کا ضیاع ہے، کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آتی ہے اور لاکھوں کروڑوں، میرے رب کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم پڑ سکتی نہیں، جب بھی روٹی کم پڑے گی سودی نظام کی وجہ سے پڑے گی، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو ایک بیوقوف تھا مالتھوس جس نے 1892 میں یہ نظریہ پیش کیا، لندن کا تھا، کہ آبادی بڑھ رہی ہے روٹی ختم ہو جائے گی۔ وہ تو اللہ کو نہیں جانتا تھا، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ پہلا قرآن کا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، اسلام آباد والے تمہارا نہیں، ساری کائنات کا رب، اور میرے خزانے کم نہیں پڑتے تمہاری طرح، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کھلاؤں گا۔ کہ تم نے سود اور سٹا اور جوا اور خیانت، یہ 4 چیزیں جس ملک میں تجارت میں داخل ہوں گی وہ ملک فقیر ہو جائے گا۔ چند لوگ مالدار ہوں گے، باقی فقیر ہو جائیں۔ آبادی کی وجہ سے بھوک کبھی نہیں آتی۔ اللہ نے وسائل، ابھی تک صرف 6 کلومیٹر میں برما ڈالا جا سکا ہے، 6 کلومیٹر، اور یہ زمین ہے اور اس کے اوپر 50 کلومیٹر مٹی کا غلاف ہے، 50 کلومیٹر، اور یہ 50 کلومیٹر اللہ نے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے 10 گنا مزید بھی اگر خلقت ہو جائے تو یہ 50 کلومیٹر تک کے خزانے خالی نہیں کر سکتے۔ ابھی تک صرف 6 کلومیٹر تک برما مار سکے، آگے تو گئے ہی نہیں ابھی۔
کوئی اللہ تعالیٰ کو فیکٹری